آئیے دیکھتے دارالمدینہ کیسے چلتا ہے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ حافظ قرآن طالب علموں کے لیے معیاری دنیاوی تعلیم کے حصول کا سنہری موقع۔ دارالفتہ اہل سنت سے تصدیق شدہ نصاب قرآن کریم کی منزلوں کی دہرائی، درس نظامی کی ابتدائی 2 درجوں یعنی 2 سال کی تعلیم، پاکیزہ مدنی ماحول میں حفاظ طلباء کی اعلیٰ تربیت، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہوں، اسلامی اقدار و اطوار کے ساتھ۔ الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کے نام سے 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری بمطابق 31 جنوری 2011 کو ایک اور نہایت اہم شعبہ قائم ہوا، جس کا مقصد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوخیز نسل کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک اور شے دیکھی کہ وہ مدنی منع جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اب قرآن پاک حفظ کیا آپ نے 10 11 12 سال کی عمر میں، اب لے کر چلنا ہے آگے تک، ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سنتوں پر ہی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ دوسری اسکولوں میں جا کر وہ تربیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں وہ ماحول نہیں ملتا۔ تو پھر یہ تھا کہ اب ان کو کیسے بچایا جائے، ان حفاظ کو، ان مدرسوں میں پڑھنے والے کو، تو پھر ان کے لیے ہم نے دارالمدینہ الگ کھولا، دارالمدینہ برائے حفاظ، کہ جہاں پر انہیں ان کا حفظ بھی پکا کیا جائے مزید، اور انہیں قرآنی دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جائے، تاکہ دوسری جگہ جا کر اپنے اس آج تک کی جو کمائی ہے وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اس کے لیے دارالمدینہ حفاظ قائم ہوئے، پھر یہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم قائم ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت سمجھ میں آ رہی ہوں گی، حتیٰ کہ یونیورسٹی کا آپ نے ہمارا سنا کہ یونیورسٹی کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، جو اس کا سلیبس اور جو اس کا جو بھی کیریکولم ہے، جو اس کے پڑھائی کی جو اس کی جو بکس ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمیں ہر لمحے شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارا نظام شریعت کے مطابق چلے۔ تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی پودا لگا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ آگے یہ 10 12 15 20 سالوں میں یہ شعبہ اپنی نوعیت کا کتنا اہم ترین شعبہ ہمارے معاشرے میں کہلائے گا، کہ لوگ کس قدر اس کی بھی آج بھی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اس میں آپ تھوڑا سنجیدہ ہوں، آگے بڑھیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں ادھر وہاں جہاں جہاں بھی مطلب کہ عاشقان رسول کے بچے ہیں وہ آئیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور آگے 10 15 20 25 سالوں میں سوچئے کہ جب یہ دارالمدینہ سے پڑھ کر جو آپ کے 30 40 50 ہزار اسٹوڈنٹ اگر نکلتے ہیں، ایک تصور کیجئے، آپ ایک تصور کیجئے کہ یہ پورا 15 سے 20 سال کے بعد آپ کے یہ جو 25 30 40 ہزار کے آس پاس یا 50 ہزار کے آس پاس جب اسٹوڈنٹس پڑھ کر یہ مدنی منع جب ایک بہت بڑے مطلب ایک نوجوان بن کر جب یہ معاشرے میں آئیں گے اور اس ماحول سے گزر کر آئے ہوئے ہوں گے، یہ جس شعبے میں جا کر بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت سے ان کے اندر عشق رسول اور خوف خدا کا ایسا انداز ہوگا کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا تبدیلی، یہ کیسی تبدیلی آ گئی، یہ کیسے اچھے اور نیک لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب تصور کریں آگے 10 15 20 سال کا، آپ سوچیں گے کہ یار اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یار، وہ وقت کس نے دیکھا ہے، یہ نہ سوچیں۔ ہر شخص آگے کا سوچ کر کام کرتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ اخروٹ کا بیج بو رہے تھے، اس دوران بادشاہ کی سواری چلی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، اخروٹ کا بیج بو رہا ہے۔ اچھا اخروٹ کا بیج بو دیں، لیکن اخروٹ یہ پھل بڑی دیر سے دیتا ہے۔ اب بادشاہ اپنا دورے پہ تھا، اب بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا اور اس کو پسند آتی اور اس کو انعام دینا ہوتا تو اس نے ایک کوڈ ورڈ بنایا تھا، بولا واہ۔
تو جو خادم ساتھ ہوتے تھے اس کا کام تھا جب بادشاہ سلامت واہ کہیں تو اس نے انعام کی تھیلی اٹھا کر دے دینی ہے جس کے لیے واہ کہی گئی. یہ طے تھا, بادشاہ تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بادشاہ وہاں سے جب گزر رہا تھا دیکھا کہ بوڑھا آدمی اخروٹ کا بیج بو رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ بڑے میاں اخروٹ کا بیج بو رہے ہو, عمر دیکھو, تم کو لگتا ہے کہ تم اخروٹ کا بیج بونے کے بعد اس کا پھل کھا لو گے؟ وہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس نے جو جواب دیا وہ سمجھنے کی بات ہے. اس نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت, میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اس کا پھل نہیں کھا سکوں گا, لیکن بادشاہ سلامت یہ سوچئے ہم سے پہلے والوں نے بویا تھا تو ہم نے کھایا, آج ہم بوئیں گے تو ہمارے بعد والے کھائیں گے. بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی. بادشاہ نے کہا واہ. بادشاہ نے کیا کہا؟ واہ. جیسے بادشاہ نے کہا واہ, ادھر وہ خادم نے اٹھائی تھیلی اور دے دی اس بابا کا ہاتھ میں. اب وہ بڑے میاں کی تو چاندی ہو گئی. کہا بادشاہ سلامت اخروٹ کا پھل ملے گا تو ملے گا, انعام تو ابھی سے مل گیا. بادشاہ کو بہت مزہ آیا. بادشاہ نے کہا واہ واہ, 2 دفعہ واہ واہ کہہ دیا. اس نے اٹھا کر 2 تھیلیاں اور اٹھا کر دے دیا ہاتھ میں. تو یہ اس کو 3 تھیلیاں مل گئیں. اب اخروٹ کا پھل کھاتے کھاتے جب کھائیں گے, فی الحال یہ 3 تھیلیاں لے لی اس بابا جی نے. تو ہم اسی طرح سوچیں نا کہ ایک ایسا بیج بوئیں, ایک ایسا کام کریں جو ہماری آنے والی نسلوں کو 15, 20, 25, 30 سال کے بعد جب یہ پودے تناور درخت بنیں گے اور جب یہ پھل دینا شروع کریں گے تو ان کے پھل کتنے میٹھے ہوں گے. یہ دارالمدینہ کا پلان ہے, یہ دارالمدینہ کا میں آپ کو ٹارگیٹڈ چیز عرض کر رہا ہوں.